قرآن کریم کی ایک مکمل آیت کے درمیان کی آخری یعنی جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ایمان والا ہے، جو ایمان لایا مجھ پر، میرے نبی پر، میرے کلام پر، میرے قرآن پر، جس نے ایمان لایا، اور اسی طرح میرے کلام اور میرے نبی کے کلام حدیث کو جس نے علم حاصل کیا، جس نے اس کو سمجھا اور اس کی تعلیم حاصل کی، درجات، اوت العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی اس کی درجات کو بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی یعنی درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک ڈیڑھ لائن کی جو یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل آیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف دو سطر کی جو یہ آیت ہے، یہ جو جملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ایمان، اور ایمان کے بعد جو اب علم حاصل کرتے ہو تو اس کی درجات میں خود بلند کرتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، کوئی یہ پیغام کوئی اس طرح عام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے، افضل المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو جمادات میں سے، حیوانات میں سے، نباتات میں سے ہمیں درخت پیدا کر سکتا تھا، آسمان کے چرند پرند اڑنے والے چاند ستارے، سمندر کی مخلوقات بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، اور ان امت میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت، علماء جمہور متفق علماء متفق جمہور علماء کی نگرانی اور ان کے سلسلہ نسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی کرم جائیے کہ پورے بر صغیر کیا پوری دنیا کے اندر میں دارالعلوم جیسی یعنی کہ یونیورسٹی، دارالعلوم جیسی تعلیم گاہ سے نسبت جوڑتے ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابروں کے اور یہ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم کام انجام دیتے ہوئے آج ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ جس تک عالم ارواح میں پوری روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا تھا، اور اس وقت وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، تو پورے جسم کے جتنے ارواح ہیں، جو روح ہیں، اس وقت کہے تھے قالوا بلا، کہ اللہ کہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اس وقت یہ کہے تھے بتاؤ اگر ان روحوں میں سے کوئی ہماری روح اگر فرعون کے زمانے میں ہو جاتا، حامان و شداد کے زمانے میں ہو جاتا، ہماری روح کو اگر اللہ بنی اسرائیل کی کسی دوسری انبیاء کی یعنی کہ اور انبیاء کی امت میں سے اگر اس روح میں ہمیں یعنی جسم کے روح میں اگر ہمیں ڈال دیتا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جسم کو اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ان کی امت اور پھر قیامت تک کے لیے یہ امت اسی زمانے اور اسی امت یعنی اسی محمد نبوی کی امت بن کر رہنے والی امت میں سے پیدا کیا، اور اس جسم کے اندر میں ہمیں روح ڈالا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، مسلمان ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہم خوش نصیب ہیں کہ انسان بنانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ڈیڑھ یعنی 2 سطر کی جو قرآن پاک کی میں نے آیت پیش کی ہے، اس میں جو آمنو منکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سے نوازا ہے۔ ہمارے باپ ایمان والے، ہمارے دادا ایمان والے، ہمارے پردادا ایمان والے، مکہ اور مدینہ سے چل کر ایمان آ کر ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان سے پہنچتے ہوئے اڑیسہ پہنچا، اڑیسہ سے پہنچتے ہوئے 14 محلہ، اور اس سرزمین اصل سے 14 محلہ اور سبلنکنی پاڑا اور سرزمین میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ اتنا کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور پھر ایمان کے گھر میں پیدا کیا،
ہمیں اس گھر میں پیدا نہیں کیا کہ جس گھر میں ماں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں ڈانس کرتی ہے، ماں دوسروں کی پوجا کرتی ہے، شرک کرتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان گھروں میں، ان خاندانوں میں اور ان باپ ماں کی اولادوں سے ہمیں پیدا کیا ہے، جن اولادوں کی ہم نے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی میری ماں نے ہم نے نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، روزے کی حالت میں رکھ کے ہمیں ماں اپنے پیٹ میں یعنی جنم رکھتے ہوئے ہمیں جنم دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم نصیب والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم، یا تم میں سے جو ایمان والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود دیا ہے۔ ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹھ ہوئے کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو صبح سے اٹھتے ہی ماں لوریاں سناتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے سناتی ہے، اور ہم پیدائشی ایمان والے ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی ایمان والا بنایا ہے تو پھر ہم کو ایک دوسرا پیغام دیا ہے کہ جو اس ایمان کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی معرفت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے منشے کو، اس کے مرضیات کو پہچاننے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اور اس علم حاصل کرنے والے کو میں ایمان اور یہ علم دونوں کے برابر درجات کی بلند عطا فرماؤں گا۔ اس میں ایک حکمت ہے کہ ایمان کے ساتھ علم کو جوڑنے کا اصل مقصد اللہ کا، اس میں حکمت ہے اللہ کی کہ دیکھو ایمان تو میں دے دیا، مگر اس ایمان کو سمجھنے کے لیے، ایمان جس پر لا رہے ہو اس کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے اس چرند پرند، اللہ کے اس مخلوقات کی شناسائی کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ علم حاصل کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آپ کے سامنے حدیث بالکل دو لفظ ہے، العلم نور، کہ علم جو ہے وہ نور ہے، یا تعلیم جو ہے وہ نور ہے، اس کے بنا ورنہ پوری دنیا اندھیری ہے۔ علم حاصل کرو میرے بھائیوں، یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم کے ذریعے، احادیث کے ذریعے یہ علم دنیا کو دیا ہے کہ اسی کے ذریعے آپ مجھے پہچانو گے، میری شناسائی ہوگی، اور جب تک آپ مجھے نہیں پہچانو گے تو مجھ سے ڈر نہیں کھاؤ گے، مجھ سے محبت نہیں کر سکو گے، مجھ سے خوف نہیں کھاؤ گے۔ ضروری ہے کہ علم کو حاصل کرنا میرے بھائی، اور یہ علم جو ہے یہی علم، اور اسی علم کے ذریعے ہم عمل کو سیکھیں گے، اور عمل کرتے ہوئے قیامت کے دن میں جب ہم دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی بہترین زندگی اور آخرت میں ہمارے ساتھ اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالی نوازے گا ہی انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ علوم کا ذریعہ ہے، یہ اشاعت علم کا ذریعہ ہے، مدارس و مکاتب اور یہ علماء حضرات، ان کی نگرانی ہر وقت میں ضرورت ہے۔ اگر ہمیں چاہیے، ہمیں ان دنیا کی اچھی زندگی چاہیے اور آخرت میں ہمیں کامیاب زندگی چاہیے، تو علماء سے جڑ کے رہیے، حفاظ کرام سے جڑ کر رہیے، دانشوران قوم و ملت سے جڑ کے رہیے، سمجھدار حجاج کرام جماعت جمعیت سے مل کر رہیے، تب جا کر ہماری دنیا بھی آباد ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی چاروں طرف قدم ہی قدم یعنی کامیابی کی طرف آپ کا چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی تعلیم کا ذریعہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا تعلیم کا ذریعہ، اللہ کو پہچان کا ذریعہ ہے۔ اس سے جڑ کر رہو گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن میں آپ ہر جگہ یہ موجود ہوگا۔ میرے بھائی، ہمیں اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے اس بنائے ہوئے تمام مخلوقات کو پہچاننے کے لیے قرآن کے سہارے کی ضرورت ہے، حدیث کے سہارے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی علم کے ذریعے جو دنیاوی اعتبار سے بھی عصری تعلیم آج کل ہے، ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کو پہچاننے کی، ایک طرف ہم اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ کے رسول کو پہچانیں گے ان علوم اور ان یعنی کہ دینی تعلیم کے ذریعے، اور دوسری طرف ہم عصری تعلیم، انگریزی تعلیم اور یہ دنیاوی تعلیم کو ہم اللہ کی بنائی ہوئی، حالانکہ قرآن کریم سے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ساری چیزوں کی پہچان ہے، لیکن مزید آج کی ذہنیت اور آج کے جدید دور میں ہمیں چاہیے کہ عصری تعلیم بھی حاصل کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر وقت ہمارے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ مدارس میں علماء جو ہے وہ عصری تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، انگریزی نہیں پڑھتے ہیں، دینی تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ میں بتاتا چلو آپ کو، الحمدللہ قائد ملت امیر جمعیت حضرت مولانا سید
सैयद अरशद मदनी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफार्म से, दारुल उलूम देवबंद के प्लेटफार्म से, अमीरुल हिंद के प्लेटफार्म से हजरत हमेशा ये कहते हैं, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लो, सालन अच्छे खाने के बजाय कम सालन खाओ, दाल भात खाओ, 4 जोड़े कपड़े के बजाय 2 जोड़े कपड़े हासिल कर लो, लेकिन आप जाकर यानी तालीमी मेयारी तालीम हासिल करो। मेयारी तालीम से यह है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करो। आज हमारे मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाए इन उलमा पर, इन हुफ़ाज़ किराम पर। आज उलमा अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आप खुद अपने सीने पे हाथ रखकर एक बार सोचे समझे कि ये उलमा, ये हुफ़ाज़ किराम अपने ड्यूटी और अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, हर तरह से जो अपनी जिम्मेदारी है उसे निभा रहे हैं। हर हाफिज कुरान ये चाहता है कि मैं जिस मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ वहाँ भी 10 बच्चे 25 बच्चे कुरान की तालीम हासिल करें। हर हाफिज कुरान, हर कारी ये चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में 50 बच्चों को हाफिज और कारी बना दो। हर आलिम और मुफ्ती चाहता है कि मैं कौम के 50 उलमा ये घर घर भीख मांग कर अपनी सारी दुनिया को छोड़कर, अरे हम अगर चाहें तो 50 क्या लाखों करोड़ों रुपया भी हम कमा सकते हैं। आपकी ज़हनियत, आपको अल्लाह डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आपको दुनियादारी का काम अंजाम दिया, आप अंजाम दे सकते हैं। कुरान का हाफिज, हदीस का हाफिज और दीनी तालीम का हाफिज, और इसको अल्लाह तबारक व तआला का रिस्क दूर रखेगा? नहीं। उलमा हमेशा दौलत को दूर रखे, अपने रिस्क जो अल्लाह देता रहा उस पे कनाअत करते हुए और उसी में इक्तिफा करते हुए दीन की खिदमत अंजाम दिए। हर मदरसा, हर हाफिज 10-20 बच्चों को हाफिज बना रहा है, हर आलिम हर बच्चों को कौम के 20-30 आलिम बना रहा है। मगर बताइए आज जिसकी वजह है, जिसकी बुनियाद है, आज पूरे उड़ीसा के अंदर में जो सिर्फ 2% उलमा, 2% मुसलमान होने के बावजूद भी आप देख लीजिए आंख उठाकर, अगर किसी छोटे से गांव में जाएंगे, 4 हाफिज कुरान वहां मौजूद हैं, 2 आलिम दीन मौजूद हैं, इलाके में जय्यद मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। लेकिन बताइए इस असर से 14 महल्ला में, इस सबलंग कनीपाड़ा में, इस इलाके में बताइए आपको कितने डॉक्टर्स मिलेंगे? पानी लो। कितने डॉक्टर्स मिलेंगे, कितने इंजीनियर आपको मिलेंगे, और कितने जजेस और क्या क्या मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे।